اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حرص و طمع پیدا کرنے کا آلہ بنا لیا۔ زیادہ جہیز دے کر دولت کی نمائش تو ہوتی ہے، مگر اس نمائش نے آج ہم کو کتنا ذلیل بنا دیا اس کا ہمیں تصور بھی نہیں۔ کتنی بچیاں جہیز کی بھیٹ چڑھ گئی، کتنی بچیوں کی شادی صرف اسی لیے نہیں ہوئی کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس داماد کو دینے کے لیے بڑی گاڑیاں نہیں ہیں۔ حیرت تو اس وقت ہوتی ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو اپنی لڑکی سے محبت ہے، مگر ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے معاشرے میں ایک ماڈل قائم ہو جاتا ہے، اور اس لڑکی کے شادی میں شرکت کرنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ماں اور بہنوں کے دل میں یہ حسرت اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ معاشرے کو بگاڑنے میں اصل ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ اگر حقیقت میں ان کو اپنی لڑکیوں سے محبت ہے، ان کی فکر ہے، تو ان کو چاہیے کہ میراث میں ان کا حصہ مقرر کرے اور شریعت کے مطابق ان کا حق ادا کرے۔ سامعات کرام، جہیز نے درمیانی طبقے پر زندگی کا قافیہ تنگ کر دیا اور غریب زادیوں کی شادیاں ایک مسئلہ بنا دی۔ اگر کسی غریب کی شادی ہونا ہو تو کہیں بینکوں سے سود لینا پڑتا ہے، تو کہیں مسجدوں میں چندے کا انتظام کروانا پڑتا ہے۔ اور حیرت اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب تعلیم یافتہ اور شریف سمجھے جانے والے لوگ بھی جہیز کی فرمائش کرتے ہیں اور ساری شان و شرافت بھول کر مالدار طبقوں کو گھومتے پھرتے ہیں، اور جس چوکھٹ پر سب سے زیادہ ملنے کی امید ہوتی ہے اسی کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں، آج کیوں شرم نہیں آتی ہم بکتے ہیں، تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت ہے کم، مرد بک سکتا نہیں بکتے ہیں مٹی کے صنم۔ سامعین کرام، وہ لوگ بھی قابل مذمت ہے جو لوگ مال و زر کی گنگا بہا کر اپنی بیٹیوں کے لیے شوہر خریدتے ہیں، جن لڑکیوں کے بارے میں فرمان رسول تھا کہ جو شخص اپنی 3 لڑکیوں کو دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرے گا ان کے لیے مناسب جگہوں پر شادی کرے گا تو ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، آج وہی لڑکیاں اپنے ماں باپ کی زندگی میں جہنم کا سبب سمجھی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کا مسلمان نوجوان یہ کیوں نہیں سوچتا، اس کے لالچی ماں باپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آخر کب تک معصوم خواتین جہیز کی سولی پر لٹکتی رہیں گی، آخر کب تک یہ غیر اسلامی رواج کے ہاتھوں شریف کنگال ہوتے رہیں گے، آخر کب تک دل سوز مائیں اپنی بیٹیوں کو جوانی کی دہلیز پر دیکھ کر فکر مندی سے پریشان ہوتی رہیں گی، آخر کب تک یہ دینی اصول سمجھانے والے مولوی اور مفتی کرام خاموش تماشائی بن کر جہیز کا یہ ننگا ناچ دیکھتے رہیں گے۔ ان کی زبانیں کیوں چپ ہے، انہیں کن سانپوں نے سونگھ لیا، ان کی زبان سے، ان کے حلقوں سے آواز کیوں نہیں نکلتی، یہ اپنے مسجد کے ممبروں، مدرسوں اور جلسوں میں اپنی دھواندھار تقریروں میں یہ الفاظ کیوں نہیں کہتے کہ جہیز حرام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ کاش ہماری قوم کو درس دینے والے اور متقی پرہیزگار سمجھے جانے والے حضرات جہیز جیسی ناپاک اور بیجا رسم کے خلاف مہم چلاتے اور ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کرتے جس میں لڑکی کے باپ کی زندگی بھر کی کمائی پر جھاڑو پھینک دی جاتی ہے اور زندگی بھر اسے سود وصول کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، مخالفت تو درکنار، سماجی بائیکاٹ تو بلائے طاق، یہ لوگ دعوتیں اڑاتے ہیں، پیٹ بھر کھانا کھاتے، سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی مترنم صدائیں بلند فرماتے، مگر یاد رکھے جو شخص آج مفت کے مال کی وجہ میں آج کسی کا سرمہ حیات لاد کر